مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا۔ یہ موضوع چل رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے، لیکن اصل تبصرہ یہ ہے کہ آپ انسان کی مجبوریوں کا کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بابا کے سلسلے میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، اندھ بھکتی کو کیسے ووٹ بینک میں بدلا جاتا ہے، یہاں پر بھی انسان کی مجبوری، چاہے وہ بے گھر ہو چکا ہو، اس کے گھروں میں دراڑیں پڑ چکی ہوں، زمینیں پھٹ رہی ہوں، لیکن موقع پرست سیاستداں اور موقع پرست پارٹیاں اس کا کیسا استعمال کرتی ہیں، انسانی رویوں کو یا انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، وہ اگر سمجھنا ہو تو آپ کو جوشی مٹھ جانا ہوگا اور وہاں جو دراڑیں پڑ رہی ہیں گھروں کو دیکھنا ہوگا۔ دراصل سیما آزاد نے ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ اور لکھا ہے کہ جوشیمٹھ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ اتراکھنڈ کے پہاڑ موضوع بحث ہیں، ہمالیہ سرخیوں میں ہیں، جوشیمٹھ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، وہاں رہنے والے لوگ خطرے میں ہیں، جان و مال کے ساتھ اپنا آبائی شہر چھوڑنے کے لیے مجبور ہیں۔ تہذیب کی ابتدا میں انسان وہاں آباد ہوئے جہاں ان کے لیے خوراک اور پانی موجود تھا، جہاں وہ محفوظ تھے۔ اتراکھنڈ کا جوشیمٹھ، جسے بدری ناتھ دھام کا داخلی دروازہ ہونے کی وجہ سے سورگ کا دار یعنی جنت کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، ایسی ایک محفوظ جگہ تھی۔ کیونکہ یہ جنت کا دروازہ تھا اس لیے اس کا وکاس ہونے لگا اور اس میں دراڑیں پڑنے لگی۔ وکاس کا ایک کون سا ماڈل ہے جو جوشیمٹھ ہی نہیں بلکہ پورے ہمالیائی خطے میں دراڑیں پیدا کر رہا ہے اور انسانوں کے لیے خطرناک بن رہا ہے؟ یہ ماڈل ندیوں اور سمندروں کو آبی مخلوق اور ماہی گیروں کے لیے خطرناک بنا رہا ہے، جنگلات کو آدیواسیوں کے لیے خطرناک بنا رہا ہے، گاؤں کو گاؤں والوں کے لیے اور شہر کو شہریوں کے لیے خطرناک بنا رہا ہے۔ سال 1976 میں ہی جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اتراکھنڈ کے پہاڑوں بالخصوص جوشیمٹھ کی حساسیت کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ انتباہ کی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس کا ہندوؤں کے تیرتھ استھل یعنی زیارت گاہ بدری ناتھ اور سیاحتی مقام اولا کے قریب ہونا، ان دونوں کی وجہ سے ان علاقے میں سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کا ہونا، لیکن اس کے بعد بھی دائیں بائیں کر کے سرکاریں یہاں ہوٹل اور عمارت لے کر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو آنے کی اجازت دیتی رہیں، جبکہ ماہرین ماحولیات ہر بار حکومتوں کو آگاہ کرتے رہے، عدالت جاتے رہے، آنکھیں بند کر کے موجودہ حکومت نے چار دھام پروجیکٹ کو ان نازک پہاڑوں پر تھوپ کر اس کے خطرے کو اچانک کئی گنا زیادہ بڑھا دیا، لیکن اس پر کوئی بولتا نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ دسمبر 2016 میں اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اسے 2013 کے کیدرناتھ سیلاب کے سانے میں ہلاک ہونے والوں کو معنون کیا گیا، جبکہ کیدرناتھ کا سیلاب بذات خود اسی طرح کی ماحولیاتی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت نریندر مودی کی حکومت نے اتراکھنڈ کے 4 ہندو دھاموں بدری ناتھ، کیدارناتھ، گنگوتری اور یمنوتری کو جوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ 2017 کے اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے شروع کیے گئے اس 12,000 کروڑ کے پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ کا اعلان اگلے لوک سبھا انتخابات یعنی 2024 سے پہلے کیا گیا تھا۔ کچھ دن پہلے وزیر داخلہ امت شاہ نے رام مندر کی تکمیل کی تاریخ بھی 1 جنوری 2024 بتائی۔ ظاہر ہے دونوں ہی موجودہ حکومت کے انتخابی ایشوز ہیں، جن میں سے ایک میں 2023 کے آغاز سے ہی دراڑیں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔
یہ وہی حکومت ہے جس نے بلڈوزر کو اپنے علامت بنا رکھا ہے. اسی علامت والی سرکار کے ذریعے کیا جا رہا وکاس کا یہ وہ ماڈل ہے جس میں بلڈوزر ہر طرف ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو گرا رہا ہے. یہ بلڈوزر سامراجی سرمایہ داروں کے ہیں اور ان پر سوار ڈرائیونگ ایک فاسسٹ حکومت ہے. وکاس کا یہ ماڈل سامراجی سرمایہ داری اور فرقہ وارانہ جاگیرداری کی پیروکار حکومت کی خواہشات کا ماڈل ہے. حقائق کا تھوڑا سا جائزہ لینے سے آسانی سے اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. اپنی کساد بازاری سے نکلنے کے لیے سامراجی ممالک کے سرمایہ دار گھرانوں نے لالچ سے ہندوستان جیسے ممالک کی طرف دیکھا جہاں ابھی بھی منڈی کے پھیلاؤ کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. تعمیراتی سیکٹر ان سرمایہ داروں کو کساد بازاری سے نکالنے کا سب سے بڑا شعبہ ہے. اس لیے ہندوستان کی سرزمین پر سامراجی بلڈوزر تیزی سے دوڑ رہا ہے. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ 22 اپریل 2022 کو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم ہندوستان آئے اور نہ صرف ایک بلڈوزر فیکٹری کا افتتاح کیا بلکہ اس پر سوار ہو کر تصویر بھی بنوائی. یہ تصویر میڈیا میں خوشی خوشی نشر بھی کی گئی. توجہ فرمائیں، اس وقت پورے ملک میں تعمیراتی منصوبوں کا شور ہے. ہر شہر میں سڑک، ایکسپریس وے، اوور برج، ہائی وے بن رہے ہیں. اس پر سوار جاگیردارانہ حکومت کے لیے مذہب صرف سیاست کا ہی نہیں، اپنے سامراجی آقاؤں کو کساد بازی سے نکالنے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے میدانوں میں بڑے بڑے مندر بنائے جا رہے ہیں. جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. سمندر پاٹ کر رام سیتو بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کلپاواس سیاحت کے لیے عالیشان ٹینٹ سٹی بنائی جا رہی ہے. گنگا درشن کے لیے ندی کو روندتا ولاس کروز چلایا جا رہا ہے اور پہاڑوں کو دھسا دینے والی چار دھام یاترا جیسا روڈ پروجیکٹ لایا جا رہا ہے. ایک تیر سے دو شکار. سامراجی آقا بھی خوش اور مذہب کی سیاست کے زیر اثر آنے والوں کا ووٹ بینک بھی پکا. در حقیقت یہ ہندوتوا کے وکاس کا ایک فستائی ماڈل ہے. اس کی مخالفت کرنے والے ماہرین ماحولیات اور عوام کو اربن نکسل قرار دے کر ان کے سامنے مذہبی خوف رکھنے والے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. بلڈوزر کو پہاڑ پر چلتا ہوا کبھی کسی میڈیا نے نہیں دکھایا، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں بستیوں پر چلتا ہوا ضرور دکھایا جاتا ہے تاکہ ہندو آبادی کا اپیسمنٹ ہوتا رہے اور ان کی توجہ اس ترقی کی تباہی کی طرف نہ جائے بھی تو اس جانب کہ ان کی آستھا کا وکاس ہو رہا ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ جب اتراکھنڈ میں چار دھام روڈ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تو ماہرین ماحولیات نے 2018 میں اس کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا اور سپریم کورٹ نے ہمالیہ پر خطرے کے پیش نظر سڑک کی چوڑائی 20 فٹ کے بجائے 5 فٹ کرنے کی اجازت دی. لیکن مودی حکومت نے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی. اس بار دلیل مذہبی کے بجائے راشٹروادی تھی. حکومت کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملک چین کے خلاف جنگ کے لیے چوڑی سڑک کی ضرورت ہے تاکہ چین کے حملے کے وقت اس سڑک کے ذریعے ٹینکوں کو سرحد تک لے جایا جا سکے. سپریم کورٹ بھی اس قوم پرستی کے نیچے دب گئی اور 14 دسمبر 2022 کو اس نے سڑک کو 12.5 میٹر چوڑا بنانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد جنگی بنیادوں پر کام شروع کیا گیا کیونکہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے اس کا افتتاح کر کے اس راشٹروادی وکاس کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. جوشی مٹھ جو بدری ناتھ کا گیٹ وے ہے، لیکن ایک سال کے اندر ہی اس کا قہر نظر آ گیا اور ایسا نظر آیا کہ کچھ بھی سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے. حکومت خود اس قدر بدحواس ہے کہ اس نے سائنسدانوں اور سائنسی اداروں کو منع کر دیا کہ وہ میڈیا کے ساتھ کوئی بھی معلومات شیئر نہ کریں، لیکن اس بار ہمالیہ نے خود اس وکاس کا بھانڈا پھوڑ دیا. یہ جوشی مٹھ نہیں، وکاس کا فاسسٹ ماڈل تباہ ہو رہا ہے. سرکاری وکاس کی اس وسیع دراڑ کو اگر اب بھی نظر انداز کیا گیا تو پوری انسانیت اس کی بھینٹ چڑھ سکتی ہے. ایسا نہیں کہ اتنے خطرناک طریقے سے پہاڑوں میں شگاف پڑنے سے میدانی علاقوں یا ملک کے دیگر حصوں پر بلکہ دنیا کے دیگر حصوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. اس کے خطرناک اثرات ہر جگہ مرتب ہوں گے اور اس دھرتی کو بچانے کے لیے اس بلڈوزر وکاس کو روکنا ضروری ہے. نام اور فلسفی فریڈرک اینگلز کا کہنا ہے کہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زمین کو تباہ کیے بغیر اپنی اگلی نسل کو سونپے. ناظرین گرامی، سیما آزاد ایک سماجی کارکن ہے جس نے اس بہترین انداز میں پول کھولنے کی کوشش کی ہے جوشی مٹھ میں پڑنے والے دراڑوں کے درمیان. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات.
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،